اور بے روزگاری دیکھ کر، غربت دیکھ کر، خودکشیاں دیکھ کر ہم تو ایک ڈراماٹائز کر دیا کہ اب تو یہ الفاظ ہو گئے ہیں، ایک ڈرامہ ہے کہ جی وہ اتنے لوگ مر گئے، فلانی عورت کے ساتھ یہ ہو گیا، دھماکی کے ساتھ یہ ہو گیا، جی ہائی جیک ہو گئے، کڈنیپ ہو گئے، بم پھٹ گیا، فلانا پھٹ گیا، اتنا اس چیز کو بولا گیا کہ ایک روٹین میں آ گیا۔ اصل میں جو میں نے سب سے پہلے ہم نے روبینہ فیروز سے بات کی تھی کہ جو ہمارا ہم لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، ہم لوگ بے حس کیوں ہو گئے کہ ہمیں اتنا ٹرنکلائزر دے دیا گیا ان چیزوں کا، دھماکے، موت، مرنا، قتل اور لوٹ اور اسٹریٹ کرائمز فلانا، یہ لفظ اتنے کانوں میں ڈالے گئے کہ ہم مسمرائز ہو گئے۔ اب ہمیں یہ لفظ ہلا ہی نہیں سکتے۔ میں کسی کو کہوں کہ جی 25 لوگ مر گئے، لوگ چینل چینج کر لیتے ہیں، 25 مر گئے یار، کل تو 200 مر گئے یار، یہاں تو ہوتا رہتا ہے۔ اب کسی سے بات کریں، اب لوگ بے حسی، لوگ کہتے ہیں ہاں 200 لوگ مر گئے یار، یہ تو لوگ مرتے ہی رہتے ہیں، بھائی احتیاط کرو باہر نہ، نہیں بھائی کیا کریں یار، کام تو چلنا ہے۔ بازاروں میں آپ جا کر دیکھیں، ہر جگہ پورے پاکستان کے بازاروں میں دیکھیں، کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ اگر روٹی 10 روپے کی بک رہی ہے تو کوئی خرید رہا ہے تو بک رہی ہے نا میرے بھائی۔ اگر لوگ پیزا ہٹ جا رہے ہیں، لوگ میک ڈونلڈز جا رہے ہیں، لوگ مہنگے ٹی وی جو میڈیا ہے، جو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی میلا فائٹ کر دیا گیا۔ میڈیا کدھر ہے؟ کون سا میڈیا؟ ہر میڈیا کے اوپر دکان سجی ہوئی ہے، اور اتنا ہمیں مسمرائز کر دیا گیا، بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے، ڈھیٹ بنا دیا کہ سارا دن جعلی ڈگری جعلی ڈگری جعلی ڈگری۔ یار جعلی ڈگری جہنم میں گئی، کتنے لوگوں کی جعلی ڈگری ہے؟ میں نے بھی تو پڑھا نا، میرے پاس جعلی ڈگری ہے۔ یہ جو جتنے سارے 18 کروڑ عوام میں سے جو 16 کروڑ عوام پڑھ رہی ہے، ان کے پاس کیا جعلی ڈگریاں ہیں؟ اگر چند لوگوں کی ہیں تو جہنم میں جائے، مجھے کیا لینا دینا کہ شہباز شریف صاحب کی ڈگری جعلی ہے کہ نہیں ہے، جو ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کے پاس ڈگری ہے نہیں ہے۔ او یار کتنا آسان ہے، جس ملک میں 2000 کی ڈگری بکتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، گولی مار چلے جہاں 2000 میں ڈگری بکتی ہے تو وہاں بے شمار لوگ، لیکن کیا سارے لوگوں کے پاس جعلی ڈگری ہے؟ ساری عوام کے پاس جعلی ڈگری ہے؟ یہ جو بیچاری یوتھ ہے، جو بیچارے ڈاکٹر بھی ہیں اور اس کے بعد جا کے ایم بی اے بھی کر رہے ہیں، انجینئرز ہیں، ایم بی اے کر رہے ہیں، کوئی ماسٹرز کر رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جو یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ آپ جا کے جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے جو اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، وہاں جا کے دیکھیں بچے بچیاں کتابوں میں گھسے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ جعلی ڈگریاں لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی جعلی نہیں ہے، یہ چند لوگ لٹیرے ہیں، چند لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو آپ بھول جائیں، forget them, let them go to hell۔ کیا لینا دینا ہم رہے بھائی؟ پریزیڈنٹ صاحب کیا ہے کیا نہیں ہے، بھاڑ میں جائیں، وہ لوٹ کے کھا گئے کیا گئے۔ کل وہ میں چیف منسٹر صاحب بیٹھ کے گانا گا رہے ہیں کہ جی پنجاب بینک لٹ گیا، جی اس میں تو اتنے ارب کا لوگ لوٹ کے بندہ بھاگ گیا۔ او یار بھاگ گیا، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ٹیک، بھاگ گیا، بھاگنے دو۔ اس سے پہلے کہ یہ وہی بات ہے، آپ کے گھر میں لوگ آ گئے ہیں، لٹیرے آئے ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں آپ کو، اور آپ جو ہے نا ایک ایک چور کے پیچھے بھاگتے پھریں، تو اپنے گھر کو بچائے گا کون؟ اور بھائی یہ تو ہم سوئے رہے نا، ہم نے تو 63 سال سونے میں گزار دیے، تو اب ظاہر پتہ ہے لوگوں نے اس میں لوٹ کھسوٹ کر لی۔ ایکسکیوز میں 9 خاندان تھے، آج شاید 900 ہو گئے ہوں گے، یا 9000 ہو گئے ہوں گے، یا 9 لاکھ ہو گئے ہوں گے، لیکن 18 کروڑ میں 9 لاکھ کی بھی کیا ویلیو ہے؟ ہم ان 9 لاکھ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم ان 18 کروڑ کے پیچھے کی نہیں بھاگ رہے، جو بیچارے جن کی بچیاں شادیوں کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے ایک مادی نظام کھڑا کر دیا کہ جناب ہر لڑکی کو ہم فلمی دنیا میں بنا دیا کہ اس کو ایک پرنس چاہیے۔ بچیاں جناب جو ہے نا، سوچیں توبہ استغفار، میں وہ ساری باتیں میں کہنا نہیں چاہتا ہوں میرے بھائی، میرے یہاں کتھک ڈانس پر الزام درار تھے، کبھی انہوں نے ریالٹیز دیکھی ہیں؟ میں نے ریالٹیز دیکھی ہیں، میں اس پاکستان میں ہر جگہ رہا ہوں، آئی نو اٹ کا ریالٹی کیا ہے۔ ریالٹی اگر آپ میں یہاں ٹی وی پہ بتا سکوں، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ فیملی چینل بنا دیا ہے، اور یار بھائی کیا فیملی چینل؟ ہمارے گھروں میں فیملی چینل ہوتا تو یہاں میں آپ کو کوئی فحشی فلمیں دکھا رہا ہوتا، میں وہ ڈرامے دکھا رہا تھا جن کی میں نے کہا نا کہ ٹرنکلائزر دے دیا گیا، ہمیں مسمرائز کر دیا گیا۔ میرے ایک زمانہ تھا کہ ٹی وی کے اوپر ہلکی سی کوئی تصویر آتی تھی تو لوگ جناب جا کے امریکن قونصلیٹ کو جلا دیتے تھے۔ لوگ انڈین فلمیں ساتھ نہیں دیکھتے تھے کہ جی بےہودہ ہوتی ہیں۔ اب پاکستانی ڈرامے دیکھیں، پاکستان میں نے دیکھا لڑکیوں نے ٹرینڈ کرائی ہوئی ہے جی، موسٹ فیشنیبل۔ کدھر فیشن؟ امریکہ یا یورپ میں کون لڑکی ہے؟ یس یہاں گنجیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں وہ گنجیاں ہوتی ہیں جو تھریش ہوتی ہیں۔ یہاں پھٹی جینز پہن کے کوئی پڑھی لکھی، یہاں پہ کوئی یونیورسٹی کی لڑکی جو ہے، یا جو کسی جاب، جو یہاں تو سب لوگ بچیاں جاب کرتی ہیں، جو گوریاں یہاں کی ہیں وہ جو اچھی جاب کرتی ہیں، خدا کی قسم کسی کی پھٹی جین نہیں ہوتی ہے۔
یہ جو پٹی جینز والی لڑکیاں یا جو چڈیاں پہنی ہوئی جو لڑکیاں یہاں نظر آتی ہیں، یہ تھریش ہے یہاں کی. یہاں کے ہم غلط پکچر وہاں دکھاتے ہیں کہ جب امریکہ میں ہو رہا ہے تو ہم بھی وہاں پہ ہماری لڑکیاں پاگل ہو گئیں، ٹانگیں کھول کے بیٹھی ہیں. یہاں پہ یقین کہ میں ایئرپورٹ پہ پچھلے 6 سال سے کام کرتا ہوں، سارا دن ہزاروں کسٹمر میرے سامنے آتے ہیں، جس میں سارا دن میں اب یقین کریں میری عمر کا بندہ کھڑا ہو کے میں تو دیکھ رہا ہوں جہاز سے آنے والی کتنی لڑکیاں ننگی ہیں اور کتنی ڈھکی ہوئی ہیں، کیا ڈریس پہنا ہوا ہے، یہ کیسے بات کر رہی ہیں. دے آر آل پروفیشنلز. یہاں پر امریکہ میں جتنی بچیاں ہیں وہ پروفیشنلز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم کمپلیکس ہے، ہمارے لوگ، ہماری جو عوام ہے، جو ہماری ینگ جنریشن، اس کو کمپلیکس میں ڈال دیا ہے، اس کو مسمرائز کر دیا ہے. یہاں امریکہ میں رہنے والی پاکستانی بچیاں ننگی پھرتی ہیں اور امریکنز جو ہیں وہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں. دس از ریالٹی. کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. لیکن سچ یہ ہے کہ ہم لوگ کمپلیکس کے ہمارے لوگ ہیں نا، اس لیے ہم غلط سلط کام کرتے ہیں. یہاں پہ آپ یہاں پروفیشنل لڑکیوں کو دیکھیں جو جاب کرتی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک اٹائر ہوتا ہے، ایک جاب کا ڈریس ہوتا ہے، وہ پہنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کوئی اس طرح ننگا نہیں پھر رہتا. جو ننگی یہاں پہ نظر آتی ہیں وہ تھریش ہیں. یہاں کی وہ غریب گاؤں کی عورتیں ہیں جو مزدوریاں کرتی ہیں، وہ ہیں جس وہ بھی غریب ملکوں سے آئی ہوئی. میں آئی ڈونٹ نو ٹو نیم اینی کنٹری اینی تھنگ، بٹ ایوری بڈی نوز اٹ کہ امریکہ میں تو ہر کہاں کے لوگ آئے ہیں، زیادہ تر تو غریب لوگ آ گئے پوری دنیا سے. تو ان کی جو ایک کمیونٹی ہے وہ واقعی میں ایسی ہوتی ہے. گنجی لڑکیاں نظر آتی ہیں، ایک دو نہیں، مجھے سینکڑوں گنجی لڑکیاں نظر آتی ہیں، لیکن دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ، دے ہیو نیور بین ٹو یونیورسٹیز کالجز. وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، کوئی انجینئرز نہیں ہے، کوئی ایسٹروناٹ نہیں ہے. یہاں پہ میں جس ایئر لائن میں کام کرتا ہوں اس میں 50% لڑکیاں جہاز چلاتی ہیں. آئی ہیو نیور سین کہ وہ جو فرسٹ آفیسر یا کیپٹن لڑکی ہے اس نے ٹینڈ کرائی ہوئی ہو یا پھٹی جین پہنی ہوئی ہو یا اس نے چڈی پہنی ہوئی ہو یا اس کا جسم نظر آ رہا ہو. دے آر آل اٹائرڈ ان اے پروفیشنل وے. سارا دن یہاں پہ سیلس مین لڑکیاں ہوتی ہیں جو سارا دن ٹریول کرتی ہیں. ساری یہاں تو ٹریولنگ ہی ساری کی ساری کارپوریٹ لیول کی ٹریولنگ ہوتی ہے. کوئی یہاں پہ لیجر ٹریولنگ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. یہ تو پاکستان میں لیجر ٹریولنگ لوگ کرتے ہیں، یہاں تو کارپوریٹ لیول کے لوگ کام کرنے کے لیے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر بیچارے سارا دن جا رہے ہوتے ہیں. دے آر پروفیشنلی ڈریسڈ، دے واک پروفیشنلی، دے ڈو ایوری تھنگ پروفیشنلی. یس، ایئرپورٹ پہ چڈی والی لڑکیاں بھی نظر آتی ہیں، بغیر ہر قسم کی بےہودہ ڈریس میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ یقین کریں دے آر لیس دین جو آٹے میں جو نمک کی مثال ہے، وہ نمک سے بھی کم ہوتی ہیں وہ لڑکیاں یہاں پہ. اور ہمارے ملک میں ان آٹے سے کم، جو نمک میں سے کم جو کلچر ہے اس کو پریویل کیا جاتا ہے ہماری میڈیا کے اوپر. ہمارے میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے ہماری جو کبھی آپ اسلامی جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بڑی ریئلسٹک بات کرتے ہیں، ذرا اپنے چینلز پہ دیکھیں کہ جو ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامے دیکھ سکتا ہے جس میں اب بے حسی ہے نا، بے حس ہو گئے نا ہم لوگ. جیسے کہتے ہیں نا ٹرنکلائزر آہستہ آہستہ لگائے جائیں، سلو پوائزن کر دیا، لوگوں کو شرم حیا مٹ گئی ہے. لوگ بیٹھ کے ڈرامے، ٹی وی ڈرامے، میں تو بڑے بڑے بڈھوں کو دیکھتا ہوں، 80 سال کے لوگوں کو دیکھتا ہوں پاکستانیوں کو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں دیکھوں کون سا ڈرامہ ہے. یس، میں کبھی مجھے زندگی میں ٹائم ملے تو میں نادانیاں دیکھتا ہوں. اٹس اے نائس کامیڈی، ہلکی پھلکی کامیڈی ہوتی ہے. دی گرل از نائسلی ڈریس، فیملی اورینٹیڈ قسم کا پروگرام ہے، میں ضرور دیکھتا ہوں اس کو. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار چلو ایک انسان تھکا ہوا ہے، ابھی میں اگر تھکا ہوا ہوں تو مجھے ریلیکس کرنے کے لیے میں ضرور وہ پروگرام دیکھوں گا، یا پھر میں وہ پروگرام دیکھتا ہوں جو اب میری ضرورت بن گئی ہے کہ میں جو سارا یہ جو کرنٹ افیئر کے پروگرامس ہوتے ہیں جو